بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز، میں ہوں محمد نعمان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ ملاحظہ کر سکیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مجھے یہاں پذیرائی بخشی میرے لیے یہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ آپ سب نے مجھے بہت خوبصورت طریقے سے اس انسٹیٹیوشن میں سے الوداع کہا۔ میں اس سلسلے میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو کام ایز اے چیف جسٹس میرے ذمہ تھے، میں نے اپنی پوری ایمانداری اور کوشش اور لگن سے نبھانے کی کوشش کی۔ کامیابی کتنی ہے کتنی نہیں، اس کا فیصلہ آپ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ جانتے ہیں اور آپ کر لیں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کے انسٹیٹیوشن کے لیے جو انفراسٹرکچر میں امپروومنٹ کی، مجھے خوشی ہے کہ میں نے 2 سے 3 بیچ سول ججز اور ایڈیشنل کے ایڈ کیے آپ کی اسٹرینتھ میں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے کورس میں آپ کا بیٹھنے کے لیے وہ انوائرمنٹ کو بہتر کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اسٹرائک کا جو بھرپور حملہ آپ پر تھا، اسے روکنے کے لیے میں نے اپنے رفقا ججز ساتھیوں کے ساتھ اس کا تدارک کیا۔ کامیابی مکمل جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی، پہلا قطرہ، پہلی کوشش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ خبر ہے کہ پنجاب کابینہ کل حلف اٹھائے گی۔ گورنر ہاؤس میں انتظامات شروع۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان 25 وزراء اور معاونین خصوصی سے حلف لیں گے۔ پنجاب کابینہ کا حلف کل شام 4 بجے ہوگا۔ اہم یہ خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پنجاب کابینہ کل حلف اٹھائے گی۔ گورنر ہاؤس میں انتظامات شروع ہو چکے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان 25 وزراء اور معاونین خصوصی سے حلف لیں گے۔ پنجاب کابینہ کا حلف کل شام 4 بجے ہوگا۔ اہم یہ خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پنجاب کابینہ کل حلف اٹھائے گی۔ گورنر ہاؤس میں انتظامات مکمل۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس میں ریونیو کلیکشن میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ایم ڈی واسا کا کہنا تھا تمام ڈائریکٹر سٹاف کی حاضری کو یقینی بنائیں۔ ایم ڈی واسا کی روزانہ کی بنیاد پر نادہندگان کی گرد شکنجہ سخت کرنے کی ہدایت۔ زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اپڈیٹ لیں گے۔ جی زین۔ جی، ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت آپریشن ڈائریکٹرز اور ریونیو کے افسران کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ریونیو کلیکشن میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ایم ڈی واسا نے ریونیو کلیکشن میں جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کے احکامات جاری کیے اور کہا کہ تمام ڈائریکٹرز بلا مشروط نادہندگان کے خلاف ایکشن لیں، نادہندگان کے پانی اور سیوریج کے کنیکشن کو منقطع کیا جائے۔ ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ تمام ڈائریکٹرز صبح اپنے سٹاف کی حاضریوں کو یقینی بنائیں اور روزانہ کی بنیاد پر نادہندگان کے گرد شکنجہ مزید سخت کیا جائے۔ ایم ڈی واسا کا یہ کہنا تھا کہ مالی باضابطگی اور ریونیو کلیکشن میں غفلت برتنے پر 0 ٹالرنس پالیسی ہوگی اور اگر کوئی بھی افسر اور اہلکار کرپشن میں ملوث پایا گیا تو ان کے خلاف تجدیدی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تجدیدی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کا کہنا تھا عوام کو مہنگائی سے ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صوبے میں 38,290 راشن بیگز گھروں کی دہلیز پر
فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اجلاس میں تمام اضلاع میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا موازنہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ اہم اجلاس ہوا ہے جس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے۔ سول سیکرٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کا کہنا تھا عوام کو مہنگائی سے ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صوبے میں 38,290 راشن بیگز گھروں کی دہلیز پر فراہم کر دیے گئے۔ اجلاس میں تمام اضلاع میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ اہم یہ خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت سول سیکرٹریٹ میں اجلاس ہوا ہے جس میں ایک واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ عوام کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ڈی سی رافعہ حیدر کا اسپیشل ٹاسک گروپ کی کارکردگی کا جائزہ، شہریوں کے بنیادی مسائل کے حل پر کام تیز۔ اسپیشل ٹاسک گروپ سڑکوں کی مرمت، اسٹریٹ لائٹس، مین ہال کور اور وال چیکنگ پر کام کر رہا ہے۔ شہر بھر میں 4,891 اسٹریٹ لائٹس کی بحالی و مرمت کی گئی ہے۔ اہم یہ خبر ہے، آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ڈی سی رافعہ حیدر کا اسپیشل ٹاسک گروپ کی کارکردگی کا جائزہ، شہریوں کے بنیادی مسائل کے حل پر کام تیز۔ اسپیشل ٹاسک گروپ سڑکوں کی مرمت، اسٹریٹ لائٹس، مین ہال کور اور وال چیکنگ پر کام کر رہا ہے۔ شہر بھر میں 4,891 اسٹریٹ لائٹس کی بحالی و مرمت کی گئی ہے۔ شوکت خانم اسپتال نے رمضان میں زکوٰۃ اور عطیات جمع کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ سی ای او شوکت خانم اسپتال ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں مریضوں کے علاج، معالجے اور جاری پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے 35 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ احوال اس رپورٹ میں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر شوکت خانم ہسپتال ڈاکٹر فیصل سلطان کی میڈیا بریفنگ۔ کہتے ہیں شوکت خانم قومی ادارہ ہے، کراچی میں بھی ہسپتال 2 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ ہمارا اور مریض کی زندگی کا انحصار عطیات پر ہے۔ اس سال ہمیں لاہور، پشاور کے ہسپتال کے سالانہ اخراجات اور کراچی میں ہسپتال کی تعمیر کے لیے 35 ارب روپے درکار ہیں۔ جو ہمارا مریض ہے، جو مستحق مریض ہے کینسر کا، اس کی زندگی کا، اس کی امیدوں کا، اس کے تمام جو ہوپس اور ایسپریشنز ہے، اس کا انحصار آپ کی اس سپورٹ اور ڈونیشن کا، زکوٰۃ کا، عطیات کا ہے جو آپ ہر سال دیتے ہیں، جس کی مدد سے یہ اسپتال بنے اور جس کی مدد سے یہ اسپتال تقریباً 30 سال سے اب چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی چلتے جائیں گے، اور ان میں ان کی کیپیسٹی میں، ان کی جگہ میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ کراچی ہسپتال 2023 میں کھولنا چاہتے تھے، مگر سپلائی چین اور مہنگائی کی وجہ سے ٹارگٹ کو مزید 2 سال تک بڑھا دیا ہے۔ مہنگائی سے ہمیں 30% فرق پڑ رہا ہے۔ کراچی ہسپتال کا خرچ 16 ارب سے 30 ارب تک جا پہنچا ہے۔ عوام نے ہمیں گزشتہ سال بڑھ چڑھ کر عطیات دیے، اس سال بھی ایسی ہی امید ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ نہ صرف کہ ہم نے اپنے کراچی اور لاہور اور پشاور کے کیمپسز کی جو رننگ ایکسپینسز ہیں ان کو چلانا ہے، جہاں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کا اسپتال جس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے لیے بھی اضافی بجٹ ہمیں درکار ہے، 6-7 ارب روپے وہ بھی ہے۔ تو جو ہمارا اس سال کا ٹوٹل ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 35 ارب روپے ہے، جس میں ظاہر زکوٰۃ تقریباً 7 سے 8 ارب ہے، اسی طرح ڈونیشن تقریباً اتنی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا مزید کہنا تھا کہ ہسپتال میں ہر سال 12,000 نئے مریض رجسٹرڈ ہو رہے ہیں اور سالانہ 20,000 مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں زکوٰۃ اور عطیات کی اشد ضرورت ہے۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فاران بے کی سی ٹی اوز اور ڈی ٹی اوز سے ویڈیو لنک کانفرنس ہوئی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی نے تمام اضلاع کے ٹریفک انتظامات اور لائسنسنگ کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سڑکوں پر سائن بورڈ اور اس حوالے سے واضح طور پر کیٹ آئیز لگوائی گئی ہیں۔ ہر شہری کو ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق تمام سہولتیں فراہم کی جائیں، یہ واضح ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ مدثر حسین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید اپڈیٹ لیں گے۔ مدثر، کیا کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ جی بالکل، ایڈیشنل جی ٹریفک پنجاب مرزا فرحان بیگ نے صوبے بھر کے سی ٹی اوز اور ڈی ٹی اوز سے ہنگامی ویڈیو لنک جو ہے وہ کانفرنس کی ہے۔ پی ایم کے بعد جو ہے وہ ہنگامی ویڈیو لنک کانفرنس جو ہے وہ ایڈیشنل جی ٹریفک پولیس نے کی ہے، اور ایڈیشنل جی مرزا فرحان بیگ نے 30 فروری میں زوم کے ذریعے اضلاع کے سی ٹی اوز اور ڈی ٹی اوز سے اجلاس کیا۔ میٹنگ میں ایس پی ہیڈ کوارٹر، اس کے علاوہ اے ڈی آئی جی سمیت دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔ ایڈیشنل جی مرزا فرحان بیگ نے تمام اضلاع کے ٹریفک انتظامات اور لائسنسنگ کی کارکردگی کا جو ہے وہ جائزہ لیا۔ ایڈیشنل آئی جی نے ٹریفک نظام میں
مزید بہتری کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے وزن کے حوالے سے ضروری اقدامات جو ہے وہ متعلقہ افسران کو جاری کیے. اس والے سے ایڈیشنل آئی جی مرزا فرحان بیگ کا یہ کہنا ہے کہ لا انفورسمنٹ ٹریفک کو بلا رکاوٹ روانی کو ہر صورت جو ہے وہ تمام شہروں سمیت دیہات میں بھی یقینی بنایا جائے گا. اس حوالے سے ایڈیشنل آئی جی کا کہنا تھا کہ تمام اضلاع میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جو ہے وہ کیے جائیں گے. ایڈیشنل آئی جی کا مزید کہنا تھا کہ دکانوں کے باہر اور سڑکوں پر کاروبار جو ہے وہ بالکل نہیں ہونے دیں گے. فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے کا نہیں، پیدل چلنے والوں کا جو ہے وہ حق ہے. ایڈیشنل آئی جی کا مزید کہنا تھا کہ سڑکوں پر سائن بورڈ اور کینٹ جو ہے لگائیں گے. اس کا مزید کہنا تھا کہ ٹریفک اہلکار اپنی پوائنٹس پر دلچسپی سے جو ہے وہ ڈیوٹی کرتے نظر آئیں. جنہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ایڈیشنل آئی جی کا مزید کہنا تھا کہ حادثات کی روک تھام کے حوالے سے تمام دستیاب وسائل کو جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے گا. شراہوں کو جو ہے وہ تجاوزات سے واقعات کے واقعہ ٹریفک کی بلا رکاوٹ جو ہے وہ روانی کی جائے گی. تمام سی ٹی اوز اور ڈی ٹی اوز اپنے ضلع میں مزید ڈرائیونگ اسکول جو ہے وہ سینٹر جو ہے وہ قائم کریں گے. ایڈیشنل آئی جی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے ہر شہری کو ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق تمام سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی. ایڈیشنل آئی جی نے مزید کہا کہ تمام اپنی محنت سے صوبے پنجاب کے ٹریفک نظام کے رول ماڈل کے طور پر جو ہے وہ پیش کریں گے. تمام جو افسران ہیں مزید کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے شہریوں کو بہترین ٹریفک سروس جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. مرزا فرحان بیگ نے مزید کہا کہ میرے تمام افسران جوان پنجاب پولیس کا روشن چہرہ ہیں. احتسابی نیک نیتی اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے ٹریفک کو بہتر بنائیں اور شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ کام کریں گی. ٹھیک ہے، مدثر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ایس پی سیکیورٹی اخلاق اللہ تارڑ سے ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں رمضان المبارک کے سیکیورٹی انتظامات پر تبادلہ خیال کیا. رمضان المبارک میں نمازیوں کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. مدثر حسین سے ہی اپڈیٹ لیں گے. جی مدثر. جی بالکل، رمضان المبارک کی امن کے سلسلے میں لاہور پولیس جو ہے وہ الرٹ ہے اور اسی سلسلے میں جو ہے ایس پی سیکیورٹی اخلاق اللہ تارڑ نے ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کے وفد سے ملاقات کی. ملاقات میں رمضان المبارک کے سیکورٹی انتظامات پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا. امن امان کے قیام اور بین مذاہب یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کاوشوں کرنے کا بھی اعادہ کیا گیا. اس وجہ سے ایس پی سیکورٹی کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں نمازیوں کو بھرپور سیکورٹی فراہم کی جائے گی. مساجد کو A+, A, B اور C کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے. نماز جمعہ کی جماعت خاص طور پر نماز تراویح اعتکاف کے دوران 20 تک حفاظتی انتظامات جو ہے وہ عمل میں لائے جائیں گے. ایس پی سیکورٹی کا مزید کہنا تھا کہ رمضان بازاروں کو بھی سیکورٹی انتظامات جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے اور نفسی ہے وہ وہاں پر تعینات کی جائے گی. علماء کرام نے مذہبی امنگی اور آباداری اور امن و امان کے قیام کے لیے لاہور پولیس کی جو خدمات ہے ان کو سراہا. ٹھیک ہے مدثر، ساتھ رہیے گا. پی ٹی آئی سیالکوٹ کے 3 رہنماؤں پر مقدمے کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ نے سعید عمر جاوید گھومن اور احسن عباس کی ضمانتیں منظور کر لیں. درخواست گزاروں کے وکلا کا کہنا تھا مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا. سیالکوٹ کے 3 رہنماؤں پر مقدمے کا معاملہ. جسٹس اسجد جاوید گھرال نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی. پی ٹی آئی رہنماؤں سعید بھلی، عمر جاوید گھومن اور احسن عباس کے وکلا نے موقف اختیار کیا کہ سیالکوٹ کے 3 حلقوں سے انتخابی امیدوار تھے. ان کے خلاف تھانہ نیکاپورہ سیالکوٹ میں مقدمہ درج ہے مگر ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں. پی ٹی آئی رہنماؤں کے وکلا کے مطابق ان کے موکلین پر مقدمہ سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا. پولیس نے احسن عباس کو 6 ماہ بعد مقدمہ میں ملوث کیا جبکہ کسی زخمی اہلکار کا میڈیکل شامل نہیں کیا. وکلا نے عدالت سے استدعا کی کہ موکلین کی ضمانت منظور کرے، تاہم سرکاری وکیل نے ضمانتوں کی مخالفت کی. عدالت نے تینوں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانتیں 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کر لیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس 7 مارچ کو ہوگا. لاہور ہائی کورٹ کے نامزد چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان سمیت تمام ججز فل کورٹ ریفرنس میں شرکت کریں گے. اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سمیت وکلا تنظیموں کے نمائندے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت کریں گے. تمام بینچز سے ججز کے فل کورٹ ریفرنس میں مدعو کرنے کے لیے ترمیمی ججز روسٹر جاری کر دیا گیا ہے. تمام بینچز سے ججز 7 مارچ کو لاہور کی پرنسپل سیٹ پر فرائض سر انجام دیں گے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ لاہور میں صفائی کے نگران ادارے LWMC نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر بھرپور عمل شروع کر دیا. شہر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے عوام میں آگاہی کے لیے واک کا اہتمام کیا گیا.
LWMC के ताउन से लाहौर के लिबर्टी चौक में सुथरा पंजाब वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा और DC लाहौर राफ़े हैदर ने की। वॉक के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिस पर शहर की सफाई सुथराई के बारे में आगाही दी गई थी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर को ज़ीरो वेस्ट पर लाना है। लाहौर को हमने ज़ीरो वेस्ट पे लेके आना है। इसमें ये बताता चलूँ कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पहले भी एक बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड रखा हुआ है, लेकिन अब चूँकि एक हमें टारगेटेड दिया है कि पूरे लाहौर के अंदर काम करें, तो इसमें हमने जो इनिशियल मीटिंग की है जिसमें तमाम DC साहिबान पे बैठे हुए थे और DC लाहौर ने भी इसको फिर लीड किया है। CEO LWMC बाबर साहबदीन का कहना था कि नई एप्लीकेशन तैयार की जा रही है जिसके तहत शहरियों की शिकायत पर कूड़े को फौरी ठिकाने लगाया जाएगा। इस वॉक का मकसद यही है कि मैडम CM का जो विजन है लाहौर को और पंजाब को साफ़ करने का, उससे रिलेटेड लोगों के दरमियान भी अवेयरनेस की जा सके कि हम सब ने मिल के इस शहर को साफ़ रखना है। LWMC इस वक्त अपनी 100% कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि UC वाइज ज़ीरो वेस्ट जो है उसको कंप्लीट किया जाए। LWMC के अफसरान के मुताबिक यूनियन काउंसिल्स में सफाई सुथराई के लिए जामे पॉलिसी बनाई गई है जिसकी निगरानी DC करेंगी। RLNG के गैस कनेक्शंस पर पाबंदी ख़त्म होने पर डिमांड नोटिस का इजरा जारी हो गया है। लाहौर रीजन में 1000 से ज़ायद डिमांड नोटिस जारी कर दिए गए। फ़हद अमीन की रिपोर्ट। RLNG घरेलू गैस कनेक्शंस की पाबंदी खत्म। सुई नॉर्दर्न की जानिब से लाहौर रीजन में 1000 से ज्यादा डिमांड नोटिस जारी कर दिए गए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से डोमेस्टिक RLNG कनेक्शंस फराहम किए जाएंगे। ओगरा की जानिब से RLNG टैरिफ पर गैस कनेक्शंस लगाने की इजाजत दी गई थी। जहां गैस पाइपलाइन बिछ चुकी उन हाउसिंग सोसाइटियों, प्राइवेट कॉलोनियों में RLNG टैरिफ के तहत घरेलू गैस कनेक्शंस फराहम किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने नवंबर 2021 में गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद की थी। इब्तदाई तालीम में दौरे जदीद के तकाज़ों के संग स्टेप स्कूल्स दौरे हाजिर की खूबियों से मालामाल। मुस्लिम टाउन में भी नई ब्रांच कायम कर दी गई है। कैंपस में ओपन हाउस का एहतमाम किया गया। स्टेप स्कूल वालिदैन का पहला इंतखाब बनेगा। 21वीं सदी के तकाजे और मिसाली किरदार साजी का इम्तिजाज, स्टेप स्कूल्स वालिदैन का पहला इंतखाब। मुस्लिम टाउन में कायम नई ब्रांच में ओपन हाउस का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में वालिदैन और बच्चों की शिरकत, सहूलियात का जायजा लिया। वालिदैन ने रोबोटिक्स, AI और प्रोजेक्ट बेस्ड तालीम की सहूलियात को स्टेप स्कूल सिस्टम का शाहकार करार दिया। इनका जो एक एटमॉस्फेयर मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर जो इन्होंने ओरिएंटेशन दी उसमें इनका रोबोटिक और 21st सेंचुरी का न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, उसमें मुझे एक बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ लगी। और फिर जो बच्चों की क्लासेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो एटमॉस्फेयर है, जो इनका न्यू टेक्निक्स हैं इनके पास, स्पेशली फॉर द रोबोटिक्स, वो बहुत ज़्यादा जो है वो न्यू है आजकल के लिहाज से। ठीक है, ऑन द लेवल ऑफ FS किड्स एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं और क्लासरूम को बड़ा मॉडर्न तरीके से जो सा आजकल का लर्निंग प्रोसेस है उसके मुताबिक जो सा उनको डिज़ाइन किया गया है और स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ का ख्याल रख रहे हैं। ये ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं ले रहे क्लास में ना। स्टेप स्कूल्स की मॉनिटरिंग हेड मदीहा, प्रिंसिपल मुस्लिम टाउन कैंपस नौरीन जिब्रान और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बिस्मा ने कहा कि स्टेप नेटवर्क दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग है। यंग जनरेशन है, इनके लिए स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जो वर्ल्ड है वो सारी टेक्नोलॉजी की है। इट्स ऑल अबाउट AI और ये जितनी चीज़ें जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, हमारे बच्चे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यानी कि अर्ली ईयर्स से वो ये सब कुछ सीखते हैं और अगेन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। दे आर मेकिंग दीज प्रोजेक्ट एट होम, द 2D projects or the 3D projects, but they are making in their classes and it is well integrated with the different subject and catering the STEAM approach and the STEM approach as well. My vision is that everything should be skill based and secondly everything that is taught here is basically activity based. So everything that is being theoretically taught, it is also being performed through the activities in our classes. स्टेप स्कूल्स में तालीम के साथ साथ तलबा की जिस्मानी फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए खेलों की सरगर्मियों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।